السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، مرکز المنار دبئی کی طرف سے منعقد اس آن لائن کانفرنس کی آج والی نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پروگرام کے لیے اپنے آپ کو آپ نے فارغ کر لیا ہوگا اور انشاءاللہ اس سے جڑ کر استفادہ کرنے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کا یہ پروگرام، اس کا موضوع ہے توبہ ایک عظیم نیکی۔ رمضان کی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان مبارک ملا، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، جو برائیوں سے دور رہنے کی تربیت دینے والا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے مرکز المنار دبئی نے یہ آن لائن کانفرنس منعقد کی ہے تاکہ علماء اور عوام میں ایک رابطہ پیدا ہو اور افادہ و استفادہ، فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کا ایک ماحول بنے، لوگ اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں اور رمضان کی عبادتیں کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کی رہبری میں ادا کر سکیں۔ آج کے اس موضوع کے ضمن میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ توبہ کہتے کسے ہیں، توبہ کرنے کی ضرورت آخر کیوں ہے، اور توبہ سے اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے، ہماری توبہ قبول کب ہوتی ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں، توبہ کرنے کے بہترین اوقات کیا ہیں۔ ان چند باتوں پر انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں اسے بیان کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، توبہ اس کا معنی کیا ہے، آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں۔ توبہ اصل میں عربی زبان کا مصدری کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا یا پلٹنا۔ تاب من ذنبہ توبتاً، جب یہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے اپنے گناہ سے پلٹنا، لوٹنا۔ البتہ شریعت کی اصطلاح میں، اسلام کی نظر میں توبہ کسے کہتے ہیں، جب یہ سوال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان نے اگر
اللہ کی طرف سے اپنا رخ پھیر کر کسی اور طرف کر دیا تھا، اللہ کو اپنا محبوب حقیقی بنانے کے بجائے کسی اور کو اس مقام پر بٹھا دیا تھا، اللہ سے لو لگانے کے بجائے کسی اور کے در کا وہ مرید بن گیا تھا، تب اسے چاہیے کہ وہ پلٹے، رجوع ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کی راہوں سے نیکی کی طرف پلٹنا یہ توبہ ہے۔ دنیا کی لذتوں اور دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی لطف اندوزیوں سے، حرام کاریوں سے، حرام کاریوں سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے فرما برداری کی طرف پلٹ آنا، اس کے اطاعت کی راہ پر لگ جانا، یہ توبہ ہے۔ گناہ چھوڑ کر نیکیوں کو اپنا لینا یہ توبہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ کر پلٹ کر اللہ کی نیکی، اللہ کی فرما برداری کے کاموں کو انجام دینا یہ توبہ ہے۔ یہ توبہ میرے بھائیوں، یہ ہم میں سے ہر انسان کی ضرورت ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ امت محمدیہ میں سے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس امت کا ہر فرد گنہگار ہے، قصوروار ہے، خطاوار ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد 4251 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، تمام آدم کی اولاد خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور ان تمام خطا کاروں میں، قصورواروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، اظہار شرمندگی کرنے والے ہیں، وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہر فرد قصوروار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس امت میں کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں، صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ہستی ہے اس امت میں جن کو اللہ رب العالمین نے ہر موڑ پر رہنمائی کی اور آپ کے قدموں کو پھسلنے سے اللہ نے بچایا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے دور رہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر موڑ پر آپ کی رہبری کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام امتی، مرد ہوں یا عورت، حتیٰ کہ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ بھی گناہوں سے مبرہ نہیں تھے، ان کے یہاں بھی خطائیں اور قصور ان کا وجود تھا، ان کی زندگیوں میں گناہ ہوئے تھے، بلکہ بعض صحابہ سے تو گناہ کبیرہ بھی سرزد ہوئے، لیکن ان کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی ہی میں توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی، اور ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لیا، اور اس طرح سے وہ تمام صحابہ اور صحابیات جنتی قرار پائے۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر امتی گنہگار ہے، تمام لوگ خطا کار ہیں، تو پھر ہمیں توبہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یقیناً، اور اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں انسانوں کو مایوسی سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے، نا امیدی اور مایوسی سے اللہ رب العالمین نے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سورہ زمر سورۃ نمبر 39 کی آیت نمبر 53 پڑھیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر ڈالا ہے،
اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی اطاعت کے کاموں سے دور رہ کر جس نے بھی اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تمام قسم کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ اندازہ کیجیے یہ آیت کریمہ سورہ زمر کی ہم انسانوں کے لیے، امت محمدیہ کے افراد کے لیے کس قدر تسلی بخش ہے کہ اگر واقعی ہماری زندگیوں میں ہم سے خطائیں ہوئی ہیں تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسی ہوش و حواس میں، اسی زندگی میں اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ ہماری توبہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے، بندے کی توبہ سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، جس کا ذکر امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کیا ہے، کتاب التوبہ 6960 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کر کے سمجھایا، جتنا وہ آدمی جو سفر پہ نکلا ہو، اپنی اونٹنی یا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا ہو، وہ اونٹنی جس کے اوپر اس کا زیادہ سفر ہے، توشہ راہ ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، مشکیزہ ہے، پانی کا بستر ہیں وغیرہ وغیرہ، ضروریات سفر، ضروریات زندگی اس پر اس نے رکھا ہوا ہے۔ اس اونٹنی پر وہ سفر کرتے ہوئے ڈیزرٹ، صحرا، بیابان سے گزرتا ہے، لمبا سفر، اور ایک جگہ وہ تھوڑا سا سستانے کے لیے، تکان دور کرنے کے لیے اپنی اونٹنی سے اترتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر میں اپنی کمر سیدھی کر لوں، آرام کر لوں، اور پھر یہاں سے اپنا سفر طے کروں گا۔ جیسے ہی وہ سوتا اور لیٹتا ہے، تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وہ اونٹنی اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ چاروں طرف وہ تحت نظر ڈھونڈتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہیں کام کرتی ہیں وہ تلاشتا ہے، لیکن کہیں پر کوئی پتہ نہیں، نہ اس اونٹنی کا پتہ ہے، نہ اس پر لدے ہوئے سامان کا پتہ ہے، نہ ہی کوئی گاؤں نظر آ رہا ہے، نہ کوئی شہر نظر آ رہا ہے۔ اتنا بڑا صحرا، ڈیزرٹ، بیابان ہے کہ بس وہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے، اور یہ کہتا ہے کہ چلیے اب تو اتنا لمبا سفر میں پیدل طے نہیں کر سکتا، چلو یہیں سو جاتا ہوں، اور اب تو موت ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی سوتا ہے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور آنکھ کھلتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس میری سواری آ کر کھڑی ہے، میری اونٹنی آ کر کھڑی ہوئی ہے، جس پر میرا مشکیزہ لدا ہوا ہے، جس میں پینے کا پانی ہے، جس پر میرے خورد و نوش کا سامان ہے، سب محفوظ ہے، جس پر میری ضروریات زندگی رکھی ہوئی تھی، سب محفوظ ہیں۔ بہت خوش ہوتا ہے، اٹھ پڑتا ہے، اور اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کچھ جملے ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے شکریہ کے طور پر کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن اس قدر خوش ہے کہ اس کی زبان پر وہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ اللہ کے شکریہ کے کلمات وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اور اس کے بجائے وہ کچھ اور کہہ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن مارے خوشی کے وہ قابو نہیں کر پاتا اپنے آپ پر، وہ کہہ اٹھتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، اگر عام حالات میں اس جملے کا تجزیہ کیا جائے، اس کا انالائزیشن کیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے کلمات بولنا کفر ہے۔
کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تو میرا بندہ، ظاہر سی بات ہے کفریہ کلمات اور جملے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے عالم میں اسے اس بات کا اندازہ نہیں رہ جاتا کہ وہ شکریہ میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ان جملوں پر بھی ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ خوشی کے کلمات ہیں اور خوشی میں ایسا نکل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب اپنے رب سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اگر اللہ خوش ہو جائے تو بتائیے پھر کیا وہ اپنے انعامات سے ہمیں نہیں نوازے گا؟ اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری زندگیوں میں اگر خطائیں ہو گئی ہیں، اور یقیناً انسان سے بھول چوک ہو جایا کرتی ہے، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، انسان تو بھول چوک کا ایک مجموعہ ہے، تو میرے بھائیو ایسے میں اگر توبہ کا دروازہ نہ ہو تو سوائے مایوسی کے انسان کے سامنے کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کا رحم و کرم، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے، اور اتنا ہی نہیں، اس نے تو شریعت کے ذریعے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، ہمیں اللہ سے رونے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی پرانی یادوں کو جو گناہوں سے وابستہ ہیں ہمیں ان سے یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین رمضان کے ہر شب و روز میں اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ رمضان کو اگر ہم نے پایا ہے تو ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے سچی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنی بخشش کروا لیں، اور اللہ سے ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں درج فرما لے۔ میرے بھائیو، توبہ تو ایسی عظیم نیکی ہے کہ اگر واقعی کوئی انسان سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہو جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو تو مٹا دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ رب العالمین بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو یا اس بندی کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ہماری نیکیوں کے کھاتے میں 1000 نیکیاں ہیں اور گناہوں کے کھاتے میں ہمارے ہاں 1000 گناہ درج ہیں، اگر ہم نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اور واقعی ہم اپنی توبہ میں سچے ثابت ہوئے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ہے جس کی توبہ سچی ہے اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اگر واقعی ہم سچی توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کو یہ توبہ پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ابھی ہمارے پاس 1000 نیکیاں تھیں اور 1000 گناہ، اور اب اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی، اس نے پسند فرما لیا تو گناہوں کو بھی نیکی بنا دیا اس نے، تو اب 1000 پلس 1000 2000 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں اب آ گئی۔ اللہ اکبر! اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، اللہ رب العالمین کس قدر اپنے بندوں پر، اپنے بندیوں پر مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، وہ توبہ سے خوش ہوتا ہے، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ توبہ ایک عظیم نیکی ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، ہر انسان کو اس نیکی سے جڑنا چاہیے، تو میرے بھائیوں اس کی بھلائیاں، اس کی نیکیاں، اور کہہ لیجئے اس کی ہوئی توبہ سے اس کے گناہ بھی اللہ رب العالمین یا تو اریز کر دے گا، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا، اور اس کے پاس بھلائیوں کا اور نیکیوں کا ایک بڑا دفتر ہوگا جو اس کے لیے قیامت کے دن کامیابی کا باعث ہوگا۔ اللہ نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ اللہ گنہگاروں کی گناہوں کو توبہ کی وجہ سے نیکیاں بنا دیتا ہے؟ پڑھیے سورہ فرقان، سورۃ نمبر 25، آیت نمبر 69 اور 70۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں کچھ گنہگاروں کا ذکر کیا، جس میں شرک کرنے والا ایک گنہگار، نمبر 2 ناحق قتل کرنے والا، نمبر 3 زنا اور بدکاری کرنے والا،
اور ایسے بڑے بڑے جرائم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے یضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا، کہ ایسے لوگ جو مشرک ہیں، جو زانی ہیں، جو قاتل ہیں، ان کے لیے ڈبل عذاب ہوگا قیامت کے دن، انہیں اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہوگا ذلیل و خوار ہو کر۔ پھر اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اگر وہ آدمی جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، یعنی جس نے شرک کر لیا تھا پر اللہ نے توفیق دی اور اس نے توبہ کر لی، جس نے ناحق قتل کر دیا تھا اور اللہ کی توفیق سے اس نے سچی توبہ کر لی، جس نے بدکاریوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا تھا لیکن اللہ سے اس نے سچی توبہ کر لی اور ایمان و یقین لے آیا، اور کیا کیا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیکی کے کام سے جڑ گیا، شرک کرتا تھا اسے چھوڑ دیا اور توحید سے جڑ گیا، ناحق قتل کرتا تھا اس کام کو اس نے چھوڑ دیا اور لوگوں کی جان بچانے لگا، بدکاریوں میں ملوث ہوتا تھا اس گناہ عظیم کو اس نے چھوڑ دیا اور اب امت کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کا محافظ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہی لوگ ہیں سچی توبہ کرنے والے جن کے گناہوں کو، سیئات کو، برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، ہمیں اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اپنی جنت کا مستحق قرار دے دے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کی مبارک گھڑیاں ہیں، یہ مبارک ساعات ہیں جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہیں، ہمیں اسے قیمتی سمجھنا چاہیے، ہمیں انمول تحفہ ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ یہ رمضان کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کی تمنا لیے ہوئے تھے لیکن رمضان آنے سے پہلے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اللہ نے یہ رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا یہ خزینہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار اور عطا کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری توبہ سچی کب ہوگی؟ ہماری توبہ کو سچا کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے۔ سچی توبہ اس وقت ہوگی جب اس میں 3 کنڈیشنز پائی جائیں۔ اگر گناہ جس سے انسان توبہ کرنا چاہتا ہے اس کا تعلق اللہ سے، یعنی حقوق اللہ میں اس نے کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، اسے انجام نہیں دیا ہے، اب ان گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 کنڈیشن ہے۔ نمبر 1، پہلی کنڈیشن اور شرط یہ ہے کہ انسان نے جو جرم کیا ہے اس پر اظہار شرمندگی کرے، اعتراف جرم کرے، گناہ کا اقرار کرتے ہوئے نادم اور پشیمان ہو، شرمندہ ہو، جیسے ہمارے باپ حضرت آدم اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام، اللہ نے جن کو جنت میں رکھا، آزادی دی، کھاؤ پیو، ایک درخت کے قریب مت جانا، لیکن اللہ کے حکموں پر ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا پورا نہ اتر سکے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر انہیں بے لباس کر دیا۔ اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں بے لباس کر دیا۔ ایسی بڑی سزا اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دی، لیکن ہمارے باپ آدم اور ماں حوا علیہ السلام نے جرم کا اعتراف کیا، اقرار کیا، اظہار شرمندگی کی، اے اللہ ہم سے کیا ہو گیا، اے اللہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم پشیمان ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور اس وقت حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، جس کو قرآن نے سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 23 میں ذکر کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کر لیا ہے اپنے آپ پر، اے اللہ ہم نے ظلم کر لیا ہے اپنے آپ پر، اگر تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا تو اللہ ہم خسارہ پانے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ نے یہ دعا سکھلائی، آدم اور حوا نے یہ دعا فرمائی، اللہ نے انہیں بخش دیا، ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو اعتراف جرم ہو، اظہار شرمندگی ہو، سب سے پہلی کنڈیشن۔ نمبر 2، انسان اس برائی کو فوراً چھوڑ دے جس سے اس نے توبہ کی ہے۔ جیسے اس نے توبہ کی
کہ اللہ میں جھوٹ بولا کرتا تھا، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو فوراً وہ جھوٹ کو چھوڑ دے اور سچائی کی راہ پر لگ جائے، سچ بولنے لگے۔ اگر وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لوگوں کا حق اور مال ناحق غصب کر لیا کرتا تھا، تو اسے چھوڑ دے اور لوگوں کا حق دینے کی راہ پر لگ جائے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ جرم اس کی زندگی میں اس نے کیا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اب یہ جرم چھوڑ دے اور نماز پڑھنے لگے۔ وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اسے اعتراف کے احساس جرم نے ستایا، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اب یہ جرم چھوڑ دے اور روزہ رکھنے لگے، نیکی کی راہ پر لگ جائے۔ یہ دوسری کنڈیشن ہے۔ اور توبہ قبول ہونے کی تیسری کنڈیشن اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان یہ عہد کرے اللہ سے کہ اللہ اب دوبارہ اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ تو میری مدد فرما، اللہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، تو میری مدد فرما۔ تو اگر واقعی یہ تین چیزیں اس کی توبہ میں ہیں کہ اسے جرم کا اقرار اور اعتراف ہے، وہ شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، نادم ہو رہا ہے، نمبر دو اس گناہ کو اس نے فوراً چھوڑ دیا اور نیکی کی راہ پر اب وہ اپنے آپ کو لگا چکا ہے، نمبر تین اب وہ دوبارہ اس جرم کو نہ کرنے کا عہد و پیمان کر رہا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں ہیں تو اللہ ایسی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہ توبہ سچی ہے، سچی ہونے کی پہچان۔ لیکن اگر گناہ ایسا ہو جس کا تعلق بندوں سے، حقوق العباد سے ہے، جیسے کسی کا مال غصب کر لیا، جیسے کسی کا مال چوری کر لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی پر ناحق ہاتھ اٹھا دیا، وغیرہ وغیرہ، کسی کی زمین اور جائیداد ناحق غصب کر لی، اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر ان تین شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط ضروری ہے، تب جا کر کے انسان کی توبہ سچی مانی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان نے جس کا مال لیا تھا چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، جس انداز میں بھی، اسے چاہیے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس سامان کو حقدار تک پہنچا دے، جس کا مال چوری کیا تھا یہ مال اس کو لوٹا دے اور معافی مانگ لے، میرے بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے یہ جرم ہوا تھا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کا مال آپ کو دینے آیا۔ میرے بھائی میں نے ڈکیتی کر لیا تھا، آپ کو ستایا تھا، یہ مال آپ واپس لے لیجیے، آپ کو دے رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے تاکہ اللہ بھی مجھے معاف فرما دے۔ میرے بھائی میں نے ناحق آپ کو مارا اور ستایا تھا، معافی مانگنے آیا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو تاکہ اللہ بھی مجھے معاف فرما دے۔ میرے بھائی میں نے آپ کو گالم گلوچ دیا تھا، گالی بکی تھی آپ کو، آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دو تاکہ اللہ بھی مجھے معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح سے ہمیں زندگی ہی میں حق والوں کا حق جو ہم نے مارا ہے ان کا حق واپس کر لینا ہے، ان سے معافی کرا لینی ہے۔ اگر واقعی ہم نے ان سے معافی تلافی کرا لی تو بس اللہ بھی معاف کر دے گا اور اس کی توبہ اور اس کے ہاں ہماری توبہ سچی مانی جائے گی۔ تو یہ کنڈیشن سے میرے بھائیو توبہ کے سچی ہونے کے لیے کہ نمبر ایک آدمی جرم کا اقرار کر لے اور اظہار شرمندگی کرے کہ اللہ میں نادم ہوں، پشیمان ہوں، نمبر دو آدمی اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور نیکی کی راہ پر لگ جائے، اور نمبر تین انسان یہ وعدہ کرے کہ اللہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میری مدد فرما۔ اور بندوں کے حق سے اگر اس کا تعلق ہے تو چوتھی شرط یہ ہے توبہ قبول ہونے کی یا سچی توبہ کی کہ آدمی ان کا حق جس کا لیا تھا، مارا تھا، غصب کر لیا تھا، انسان ان کا حق واپس لوٹا دے، اور اس طرح سے وہ اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن خیال رہے کہ یہ توبہ ہمارے دل سے ہو۔ اگر واقعی ہم بول تو رہیں کہ اللہ دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے دل میں ہے کہ دوبارہ ہم کریں گے، اور ہم گویا مرزا غالب کی زبان میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کو خوب پیا شام کو توبہ کر لی، یا شام کو خوب پیا صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، تو میرے بھائیو سن لو، اللہ ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر کھٹکنے والے آنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے۔ اگر ہماری توبہ سچی نہیں ہے، ہم زبان سے بول تو رہے ہیں
کہ دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے دل میں ہے کہ دوبارہ کرنا ہے، تو پھر اللہ اس سے واقف ہے، اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں سچی توبہ کرنے کے لیے اللہ سے سچی معافی مانگنے کے لیے ہمیں دل سے یہ بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر واقعی ہماری توبہ سچی ہو گئی تو میرے بھائیو، بڑے سے بڑا جرم ہو، آسمان و زمین بھر کر کے ہم گناہ لے کر آئے ہیں، اللہ کی قسم اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے تو بنو اسرائیل کے اس 99 ناحق قتل کرنے والے انسان کو، 99 قتل کرنے والے انسان کو اللہ نے معاف فرما دیا، بلکہ 100۔ آئیے میں واقعہ آپ کو سنا دوں۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ کی روایت ہے، 7008 نمبر کی حدیث ہے، 7008۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واقعہ سنایا کہ میرے صحابہ، پرانی قوموں میں بنو اسرائیل میں ایک انسان تھا جس نے 99 قتل کر ڈالے تھے ناحق، لیکن اسے احساس جرم نے ستایا اور اسے یہ خوف پیدا ہوا کہ کل ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، تو آخر میں کیا جواب دوں گا اللہ۔ ایسے میں اس کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ میں ذرا لوگوں سے پوچھوں کہ اگر میں معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا اللہ میری توبہ سنے گا؟ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے وہ؟ لوگوں سے اس نے پوچھا ہے، لوگوں مجھے بتاؤ، من اعلم اہل الارض، کہ اس وقت اس دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلان راہب، وہ دیکھیے فلاں پوپ، فلاں پادری اور فلاں راہب ہے، اس کے پاس جائیے۔ اس زمانے میں رہبانیت تھی، تو اس راہب کے پاس لوگوں نے بھیج دیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا معاملہ، اپنی داستان پوری کہہ سنائی کہ میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ اگر میں توبہ کرنا چاہوں تو کیا میری توبہ سنی جائے گی؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا کہ 99 قتل، اللہ کے بندے، ایک جان کو نہ حق مار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا پوری انسانیت کو آپ نے مار دیا، اور آپ 99 قتل کر کے آئے ہو، آخر کیسے بخشش ہو سکتی ہے آپ کی؟ یہ سننا تھا کہ اس انسان نے اپنی تلوار پھر سے نکالی اور اس راہب کی بھی گردن اڑا دی، پورے 100 لوگوں کا قاتل وہ بن گیا۔ لیکن اب بھی اس کو تلاش ہے کہ ہے کوئی جو مجھے بتائے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا میں اللہ سے معافی مانگ سکتا ہوں۔ اب بھی اسے تلاش ہے، وہ پوچھتا ہے لوگوں سے، لوگوں بتاؤ اس وقت اس دنیا میں سب سے بڑا جانکار کون ہے، سب سے بڑا علم رکھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلان عالم، وہ دیکھو فلاں ایک عالم دین ہے، ان کے پاس جاؤ، اس عالم دین کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا اور جا کر ان سے پوری داستان اس نے سنا دی کہ میں تقریباً 100 لوگوں کا قاتل ہوں، لیکن میں آپ سے یہ جاننے آیا ہوں کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری بخشش کے لیے کوئی راہ ہے؟ اس عالم دین نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ آخر بندے اور اللہ کے درمیان، بندے کی توبہ اور اللہ کے درمیان کون سا پردہ ہے؟ کوئی پردہ نہیں۔ بندہ سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، اس کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ یہ جملے سن کر اس انسان کو تسلی ہوئی، لیکن اس عالم دین نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو، سچی توبہ کرنا چاہتے ہو، سنو، اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا، بخشے گا وہ۔ لیکن سنو، آپ جس بستی سے آئے ہو، جس گاؤں سے آئے ہو، آپ کے بتانے کے مطابق وہ اہل کفر اور اہل شرک کی بستی ہے۔ میری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ آپ اس بستی میں دوبارہ پلٹ کر نہ جاؤ، آپ ان شرک کرنے والوں کے بیچ میں رہو گے، آپ اسی میں لت پت ہو جاؤ گے، آپ سچی توبہ نہ کر سکو گے۔ اس نے پوچھا کیا کروں، پھر کہاں جاؤں؟ اس عالم دین نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دیکھو فلاں بستی ہے جو توحید والوں کی بستی ہے، وہ دیکھو فلاں علاقہ ہے جو توحید والوں کا علاقہ ہے، آپ اس بستی میں جائیے، اہل توحید کے بیچ میں، موحدوں کے بیچ میں رہ کر اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے،
انشاءاللہ آپ کی توبہ سنی جائے گی، قبول کی جائے گی، آپ کے بخشش کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس بندے نے قبول کر لیا اور کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں، وہاں سے نکل پڑا اور اہل توحید کی بستی کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ لیکن اللہ کی مرضی، ابھی آدھی راہ اس نے طے کیا تھا، آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ موت کے فرشتے آ کھڑے ہوئے، جنت کے فرشتے بھی اور جہنم کے فرشتے بھی، اللہ کی رحمت اور مغفرت کے فرشتے بھی اور غیظ و غضب والے فرشتے بھی، دونوں آئے۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کی جان لے جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ کر لیا ہے، اور غیظ و غضب والے جہنم والے فرشتے کہنے لگے، جہنم والے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، اس نے زندگی میں تو کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، اس نے صرف اور صرف لوگوں کو مارا ہے، ان کی جانیں لی ہیں، قتل کیا ہے، گناہوں میں لت پت رہی ہے اس کی زندگی، اس کی روح ہم لے کر کے جائیں گے۔ بہرحال یہ تکرار ہو رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کے درمیان کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے کہیے۔ کہا لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، آپ ایسا کرو، یہ آدمی جس شرک والی بستی میں رہتا تھا وہ بستی اور جہاں یہ جا رہا تھا توحید والوں کی طرف، اس بستی کے درمیان کی جو ڈسٹینس ہے اس کو چیک کر لیا جائے، ناپ لیا جائے، اور ناپنے کے بعد اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک والوں سے قریب ہے، شرک والی بستی سے قریب ہے، تو جہنم کے فرشتے لے جائیں اس کی روح، اور اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو توحید والی بستی کی طرف قریب ہے، اہل توحید سے قریب ہو چکا ہے، ان کے گاؤں سے زیادہ قریب آ چکا ہے، تو پھر جنت والے فرشتے ان کو لے جائیں، ان کی روح لے جائیں۔ وہ اس بات کو مان گئے۔ زمین کی پیمائش ہوئی اور پتہ چلا کہ موت کے وقت جب فرشتے آئے تھے اس وقت یہ دو چار بالشت توحید والے لوگوں کے گاؤں کی طرف بڑھ چکا تھا، قریب ہو چکا تھا، شرک والوں سے دور جا چکا تھا۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ جنت کے فرشتے اس کی روح لے جائیں گے۔ پیارے ناظرین، مجھے بتائیے کہ یہ سارا معاملہ اللہ نے طے کیا نا؟ اللہ نے اس فرشتے کو آدمی کی شکل میں بھیجا اور اسے اس طرح حکم بننے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی بات اللہ نے اس فرشتے کو سکھائی۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ اس کو بخشنا چاہتا تھا، اور اللہ جانتا تھا کہ یہ بندہ اہل توحید کے قریب جا چکا ہے اور اس کی بخشش ہے، لیکن ان کے جھگڑے کو دور کرنا ہے، اس لیے اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے سے عبرت لیں، نصیحت پکڑیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس بڑے مجرم 99 بلکہ 100 لوگوں کے قاتل کے لیے بخشش کی راہ اللہ نے پیدا فرما دی، اور پھر اس کی جان، اس کی روح جنت کے فرشتے لے کر گئے، تو بتائیے کیا اس سے بڑے مجرم ہم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، اظہار ندامت کرنی چاہیے، اور شرمندہ ہو کر اللہ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن خیال رہے کہ یہ توبہ اس وقت قبول کی جائے گی جب ہوش و حواس کے عالم میں توبہ کی جائے۔ جس ہوش و حواس میں گناہ کیا گیا ہے، خطائیں کی گئی ہیں اور برائی کی راہ پر اپنے آپ کو گامزن کیا گیا ہے، اسی ہوش و حواس کے عالم میں توبہ بھی کر لی جائے تو اللہ قبول کرے گا۔ اگر آدمی موت کا انتظار کر رہا ہو اور اسے انتظار ہو کہ جب میں جانکنی کے عالم میں آؤں گا، مجھ پر غرغرہ طاری ہوگا، سکرات کا وقت آ جائے گا، پھر میں توبہ کر لوں گا، تو میرے بھائیو سن لو، اس وقت کی ہوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب انسان اپنے سامنے موت کو مٹلاتا ہوا دیکھ رہا ہو، جب انسان جانکنی کے عالم میں مبتلا ہو جائے، اب اور تب کی کیفیت کا معاملہ ہو، لوگ آ کر دودھ اور پانی چمچ لے کر کے اس کے حلق میں اتارنے لگے ہوں، تو ایسے سکرات کے عالم میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے، جانکنی کے عالم میں پہنچ کر توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ نہیں سنے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب الدعوات 3537 نمبر کی حدیث، 3537 جامع ترمذی۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, कि बेशक अल्लाह ताला बंदे की तौबा को कबूल करता रहता है जब तक वो गरगरे के आलम में ना हो, जब तक वो जांकनी के आलम में ना पहुंच जाए, सकरात उस पर ना तारी हो जाए, तब तक अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। लेकिन जब वो सकरात के आलम में आ जाए, जांकनी का आलम हो, अब और तब की कैफियत हो जाए, उसको गरगरे का आलम कहा जाता है, उस वक्त की हुई तौबा अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। वरना देखिए, फ़िरऔन का वाक़या कुरान में मौजूद है। फ़िरऔन ने बनु इसराइल पर जुल्म और सितम ढाया, उन्हें घर से बेघर तक होने पर मजबूर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के निकले, फ़िरऔन ने पीछा किया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म और उसकी इजाज़त से अपनी लाठी को समंदर पर मार कर बाहर निकल जाते हैं, समंदर पार हो जाते हैं, रास्ता बन जाता है। लेकिन वही बनु इसराइल के पार हो जाने के बाद फ़िरऔन भी अपने लाव लश्कर के साथ उसी रास्ते में कूद पड़ता है। जैसे ही बीच दरिया में पहुंचता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से पानी फिर से मिल जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं और फ़िरऔन अपनी पूरी कौम के साथ उसी में डूबने लगता है। और जब वो गूते खाते हुए ऊपर आता है, उसकी लाश ऊपर आती है, तो वो क्या कहता है कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। बताओ प्यारे नाजरीन, क्या फ़िरऔन की वो तौबा उस वक्त कबूल हुई? क्या उसका वो ईमान काम आया? नहीं, इसलिए कि जब उसने मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया, तब वो रब पर ईमान ला रहा है, तब वो तौबा कर रहा है। ऐसे में अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल नहीं की। इसलिए प्यारे नाजरीन, हमें जांकनी के आलम में जाने से पहले, सकरात तारी होने से पहले, गरगरे के आलम में पहुंचने से पहले पहले हमें तौबा कर लेनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल फरमा लेगा, हमारी माफ़ी के रास्ते अल्लाह ताला हमवार कर देगा और इंशाल्लाह हमारी बख्शिश हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एपिसोड जिसमें मैंने तौबा एक अज़ीम नेकी मैंने आपके सामने जो रखा है, मैंने इस मौजू के अहम निकात को आपके सामने वाज़ेह कर दिया है कि तौबा का मतलब क्या है। गुनाहों से निकल कर अल्लाह की नेकी की राह पर लग जाना, अल्लाह की नाफरमानी की राहों से निकल कर फर्माबरदारी की राहों पर पलट आना, इसी का नाम तौबा है। और तौबा से अल्लाह बहुत खुश होता है। हमारी तौबा सच्ची कैसे होगी, हमने ये भी आपके सामने वाज़ेह कर दिया है। तौबा हमें कब तक कर लेना चाहिए ताकि अल्लाह कबूल कर ले, ये भी आपके गोशे गुजार मैंने कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके लिए मुफीद होंगी। अल्लाह हम सबको, मुझ कहने वाले को सबसे पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। और फिर प्यारे नाज़रीन और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला आप सबको भी इस माह रमज़ानुल मुबारक में, जहाँ अल्लाह ताला हर रात और हर दिन बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, जन्नत का परवाना दे देता है, अल्लाह ताला हम सबको भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दे। आमीन। प्यारे नाज़रीन, आज यहीं पर रुकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी और दिन की ये बातें इंशाअल्लाह होंगी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो बातें हुई हैं, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।